میں ہوں سقائے حرم منم عباس جری، سن لے فوج ستم منم عباس جری، پیچھے رکھ اپنے قدم منم عباس جری، سر میں کر دوں گا قلم منم عباس جری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امامنا الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورع الناس من وقف عند الشبہہ، اعبد الناس من قام علی الفرائض، ازہد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ ادھر والے تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ آج کی شب بہت ہی غمگین اور غمناک شب ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت ہے، اور ہمارے زمانے کا امام آج یتیم ہو رہا ہے۔ میں نے 4 جملے خود امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اورع الناس من وقف عند الشبہہ، متقی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شک کی چیزوں سے بھی دور رکھے۔ یعنی شک اگر کسی چیز میں پایا جا رہا ہو تو اپنے آپ کو اس سے روک لے اور رک جائے، ٹھہر جائے۔ یعنی بڑھتے ہوئے اگر قدم اس کی طرف ہیں تو وہ قدم رک جائیں، بڑھتا ہوا ہاتھ اس کی طرف ہے جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہوا ہاتھ بھی رک جائے۔ مولا فرماتے ہیں اورع الناس من وقف عند الشبہہ، متقی ترین انسان۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ابو القاسم بھی ہیں اور مولانا فیروز صاحب قبلہ، باقی پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر جو سب سے بڑا ہو، ورا کہتے ہیں تقوی کو، اور اورا جو تقوی والوں میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں اورع الناس من وقف عند الشبہہ، متقی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شک کی چیزوں سے بھی روک لے، جہاں شک پایا جا رہا ہو وہاں ٹھہر جائے۔ اعبد الناس، دوسرا جملہ فرماتے ہیں اعبد الناس من قام علی الفرائض، عبادت گزار ترین انسان وہ ہے جو واجبات اللہ نے اس کے اوپر کیے ہیں ان کو وہ ادا کر رہا ہو۔ یعنی جتنی چیزیں واجب ہیں ان کو وہ قائم کر رہا ہو، بپا کر رہا ہو، ان کو ادا کر رہا ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں ازہد الناس من ترک الذنوب من ترک الحرام، زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر رہا ہو، حرام کے قریب نہ جا رہا ہو، حرام سے دور رہ رہا ہو۔ چوتھا جملہ ارشاد فرمایا اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب، سخت ترین انسان، طاقتور ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے،
وہ طاقتور ترین انسان ہے۔ مولا فرماتے نہیں وہ طاقتور ترین انسان نہیں ہے، بلکہ جو گناہوں پہ قدرت رکھتا ہو اور قدرت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے، یہ طاقتور ترین انسان ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور انہی کے 4 جملے میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیے ہیں، اب کتنے کی وضاحت ہو سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن پہلا جملہ ہم ملاحظہ کریں گے ذرا، جس کے لیے مولا فرماتے ہیں اور الناس من وقف عند الشبہہ، متقی ترین انسان وہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا وہاں بھی اپنے آپ کو روک لے۔ یعنی مثال کے طور پہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو ذرا سا شک ہو جائے کہ یہ کھانا پاک ہے یا پاک نہیں ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے، تو وہاں اپنے آپ کو اگر بڑھتے ہوئے قدم اس کے کھانے کی طرف جا رہے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے اور بڑھ رہے ہیں اس کی طرف قدم کھانے کے لیے، اور شک ہو گیا کہ حلال ہے یا نہیں ہے، پاک ہے یا نہیں ہے، تو اگر اپنے آپ کو اس وقت یہ روک لیتا ہے تو یہ متقی ترین انسان ہے۔ اور اگر جانتے ہوئے بھی بڑھ جائیں تو پھر تقوی اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کھا لیتا ہے اس کی طرف آگے قدم بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میرے عزیزو ہم محسوس کریں گے ذرا، یہ تو اس کے لیے ہے جہاں شک پایا جا رہا ہو۔ توجہ کریں گے، اور متقی ترین انسان کون ہے کہ جہاں شک پایا جا رہا ہو کہ پاک ہے یا حلال ہے یا نہیں ہے، نجس ہے یا نہیں ہے، تو وہاں اگر قدم بڑھ جائے، بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں تو یہ انسان متقی ہے۔ تو جب شک کی منزل میں متقی انسان ہے، اور اگر آپ جان رہے ہیں کہ یہ کھانا نجس، یقینی طور پہ نجس ہے، یہ کھانا حرام ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے قدم بڑھ رہے ہوں، تو پھر آپ متقی کہاں سے کہلائیں گے؟ تقوی اس صورت میں انسان کے پاس آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تقوی اس وقت آئے گا کہ جب آپ بڑھتے ہوئے قدم جب معلوم ہو جائے، مثال کے طور پہ کہیں دعوت میں آپ پہنچے جس کو پہلے سے آپ نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد وہاں آپ پہنچ گئے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو حرام بزنس کرتا ہے، حرام کمائی کا کھاتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس نے کھانا بھی بنوایا ہے۔ وہاں اگر آپ بڑھ رہے ہیں اور وہاں بڑھتے ہوئے قدم جہاں معلوم ہو جائے، میں نے عرض کیا جہاں شک کی منزل تھی وہاں روک لے تو متقی ترین انسان ہے، اور اگر جان بوجھ کے بھی انسان پھر حرام کھا لے تو پھر وہاں تقوی آئے گا کہاں سے؟ وہاں تقوی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کائنات نے آنے والے زمانے کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، بطونہم آلہتہم، کہ ان کے پیٹ ان کے معبود ہوں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کے پیٹ ان کے معبود ہوں گے۔ آپ یہ سوچیں گے مولانا کیسی گفتگو کر رہے ہیں، پیٹ معبود کہاں سے ہو سکتا ہے، پیٹ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے، پیٹ ہے۔ آپ فرما رہے کہ پیٹ معبود ہو جائے گا، خدا ہو جائے گا؟ نہیں، اگر میں کہتا تو الیاس کی بات غلط ہو سکتی تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ بطونہم آلہتہم، ان کے پیٹ ان کے معبود ہوں گے۔ کیسے معبود ہوں گے؟ آپ ملاحظہ کریں، قرآن کہتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، وہ رزق کھاؤ جو پاک بھی ہو حلال بھی ہو، پاک بھی ہو حلال بھی ہو، وہ رزق کھاؤ۔ لہذا نجس سے پاک اور حلال دونوں قید لگائی ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، پاک کھانا ہے، نجس نہیں کھانا ہے۔ اگر آپ پاک کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود وہ ہے۔ پاک کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں تو معبود وہ ہے۔ لیکن اگر ذائقہ دیکھ کے آپ نے دیکھا، خالی ذائقہ دیکھا ہے، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، اور آپ اس کی طرف بڑھ گئے، تو پھر معبود یہ ہے، معبود وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، پیٹ کا کہنا مان رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمائیں گے اور الناس، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو جو شک کی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرو۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شک ہو، جب وہاں سے انسان رکنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جہاں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، تو وہاں تو آپ کے قدم بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر پھر اس سے بڑھ کے آگے سوچئے، یہ کھانے پینے کی منزل ہے کہ جب کھانے پینے میں شک ہو جائے تو وہاں قدم نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے ہی لوگوں میں کوئی شراب پینے لگے ہیں،
میں ابھی محرم میں ایک جگہ پڑھ کے آیا، توجہ چاہتا ہوں، محرم میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو میں نے جیسے شراب کے متعلق کہا تو بعد میں نیچے سے آوازیں آنے لگی، ارے مولانا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا، یہاں تو ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کریم پور گیا، توجہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، کریم پور میں ہے، یہ کرناٹک میں ایک جگہ ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی یہ ملا کہ اپنے لوگ شراب پینے لگے ہیں۔ ابھی محرم میں، اس محرم کی بات کر رہا ہوں، میں اشرا پڑھ رہا تھا تو وہاں بھی ملا کہ وہاں بھی لوگ شراب پینے لگے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، پینے کا عالم یہ ہے، توجہ، پینے کا عالم یہ ہے کہ تابوت بھی اٹھائے ہوئے ہیں، علم بھی اٹھائے ہوئے ہیں، مجلسوں میں شرکت بھی ہو رہی ہے، پی کے آ رہے ہیں، تابوت بھی اٹھائے ہوئے، ذوالجلال بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں خود ہمارے اور آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ توجہ کیجیے گا، ذرا سوچیے گا، اگر کوئی ایسا انسان جو پی کے، شراب پی کے، معاذ اللہ استغفر اللہ، علم پکڑ رہا ہو، تعزیہ اٹھا رہا ہو، تابوت اٹھا رہا ہو، اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ان کے قریب نجاست کی عالم میں جا ہی نہیں سکتے ہو۔ تو جب خود تم پی کے آ رہے ہو تو شراب نجس چیز کا نام ہے، وہاں ان کو قریب نہیں جانا چاہیے، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو ہمارے اٹھانے والوں کو، جلوس نکالنے والوں کو، ساتھ میں رہنے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قریب ہی نہ آنے دیں، اور اگر قریب آنے دے رہے ہیں تو آج ایک پی رہا ہے، کل 2 پی کے آئیں گے، 3 پی کے آئیں گے، 4 پی کے آئیں گے۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ متقی بننا چاہتے ہو تو اس کے قریب بالکل آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شراب پی رہا ہو انسان اور مولا کا چاہنے والا ہو جائے، اس لیے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کنویں میں گرے، توجہ کیجیے گا، شراب کنویں میں گرے اور کنویں میں بند کر کے اس کے اوپر گلدستہ اذان بنا دیا جائے، مسجد کے حصے میں اس کو شامل کر دیا جائے اور اس کے اوپر گلدستہ اذان بنا دیا جائے، تو مولا کہتے ہیں کہ میں اس پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کو تیار نہیں ہوں۔ شراب نہیں ہے اس وقت کنویں میں، ختم ہو گیا ہے، گلدستہ اذان بنا دیا گیا ہے، لیکن مولا نے کیا کہا؟ میں اس گلدستہ اذان پہ اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جو مولا اتنی کیفیتوں سے گزرنے کے بعد اس جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو، تو اگر حیدر کا چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا کوئی پی کے آ رہا ہو تو اس کو اپنا شیعہ کہنے کو کیسے تیار ہوں گے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ شراب میں نے ایک بات کہی ہے، لیکن آج سب کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، من اور الناس من وقف عند الشبہ، جہاں شک پایا جا رہا ہو، جب اس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، تو جہاں پتہ ہو کہ یہ حرام کھلایا جا رہا ہے یا حلال کھلایا جا رہا ہے، شک ہو جائے تو کھانا چھوڑ دو، لیکن اگر پتہ ہے بالکل کہ حرام کھلایا جا رہا ہے، میں ابھی کی بات ہے، کلکتہ میں پڑھ رہا، توجہ کیجیے گا، کلکتہ میں پڑھ رہا تھا، تو کلکتہ میں آج ایک، یہاں پتہ نہیں خدا جانے نہ ہو، خدا کرے بہتر ہے کہ نہ ہو، کلکتہ میں جوان لڑکے کیا کر رہے ہیں، انگلش میں کچھ تو کہتے ہیں اسکیننگ، یا شاید یہی ہے کہ دوسروں سے موبائل کر کے امریکہ، لندن، دھوکے سے بینک سے پیسہ نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی انگلش میں؟ اسکیم، بینک سے پیسہ نکالتے ہیں، اور پیسہ نکالنے کے بعد ماشاءاللہ 1 فلیٹ 2 فلیٹ 3 فلیٹ سے کہ لاکھوں کا حساب ہے، اور اس کے بعد جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بہترین بریانی، باہر معلوم ہے بہترین بریانی بٹ رہی ہے، آپ بتائیے اپنے باپ کا پیسہ ہے؟ اگر پتہ ہے، توجہ کیجیے گا، جو بانٹ رہا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کے پیسہ آیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہترین بریانی بٹ رہی ہے، تو جو مزے لے لے کے کھا رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، جو بانٹ رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا حرام کے قریب نہیں جانا
چاہیے انسان اگر حرام غذا کھا لیتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ نبی کائنات کے بعد ایک شخص آیا, بچے کھیل رہے تھے, سلام کیا, ایک بچے نے استہزاء کرتے ہوئے سلام کیا تو نبی کائنات نے اس کو اس کی انداز میں وعلیک السلام یا ولد الحرام, نبی کائنات نے ولد حرام کہہ کے جواب دیا. باپ دوڑتا ہوا آیا, آنے کے بعد کہتا حضور آپ نے فرمایا آپ کی زبان صداقت کے نکلے ہوئے جملے غلط نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے, میری بیوی نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے. تو نبی نے کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ جس دن تیرا اس بچے کا نطفہ ٹھہرا ہے اس دن تو نے حرام غذا استعمال کی تھی جس سے حرام خون بنا اور حرام خون سے حرام نطفہ بنا. غور کرنا, سوچنا ذرا, ایک وقت حرام غذا کھا لی جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ توہین رسالت معاف کرتا ہے. تو جہاں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کتنا حلال کھایا جا رہا ہے کتنا حرام کھایا جا رہا ہے, وہاں توہین اسلام نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں اسلام آ ہی نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان کرام, محسوس کریں اور الناس من وقف عند الشبہ, متقی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شک کی چیزوں سے محفوظ رکھے. محمد ابن حنیف بصرے کے گورنر ہے, مولا کائنات کے گورنر بصرہ ہے. ایک دن ایک دعوت میں چلے گئے, ایسے معلوم نہیں کیا کیسی دعوت ہے, چلے گئے. مولا کائنات کو معلوم ہوا کہ حنیف فلاں جگہ جا کے دعوت کھا کے آئے ہیں. فوراً مولا نے خط لکھا, حنیف سنا ہے کہ تم فلاں جگہ دعوت کھا کے آئے ہو, کہیں دعوت پہ جاؤ تو ذرا پہلے تحقیق کرو. توجہ چاہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کل ایمان, ہم سب کا مولا اپنے گورنر سے کہتا ہے اے حنیف اگر کہیں دعوت پہ جاؤ تو پہلے تحقیق کرو, کیسا ہے کھانا, حلال ہے یا حرام ہے, شک والا تو نہیں ہے, نجس پاک ہے یا نجس ہے. تو حنیف سے مولا کہتے ہیں, یہ مولا حنیف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ہم سب کے لیے درس دے رہے ہیں کہ جب ہم حنیف جو ہمارا گورنر ہے ہم اس سے کہہ رہے ہیں تو یہ خالی اس سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سارے چہنے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ تم بھی اگر کسی دعوت میں جانا تو خالی ایسی بغیر دے کے کھا کے نہ چلے آنا, پہلے تحقیق کرنا صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک صاحب دعوت کرنا چاہ رہے تھے کسی بزرگ عالم کی, تو دوسرے عالم تھے, ان سے کہا کہ بھیا مثال کے طور پہ عرفان صاحب ہے, فیروز صاحب ہے, فیروز صاحب کی دعوت کرنا تھی, فیروز صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, عرفان صاحب سے ملاقات ہو گئی. تو وہ آنے کے بعد کہا بھائی فیروز صاحب کی بھی دعوت کرنا تھی لیکن فیروز صاحب تو ہے نہیں, آپ کو ہم بول کے جا رہے ہیں فیروز صاحب سے بول دیجیے گا کہ آپ کی بھی فلاں دن دعوت ہے. مولانا عرفان صاحب سے مولانا فیروز صاحب کی ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب آئے تھے آپ کی دعوت کر کے گئے. کہ مجھ سے تو نہیں کہا. کہا بھائی میں بھی تو آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں, آپ کے پاس آئے تھے وہ لیکن آپ تھے نہیں, لہٰذا مجھ سے بول کے چلے گئے, میں آپ سے بول رہا ہوں کہ ان کے یہاں دعوت ہے. تو فیروز صاحب نے پوچھا یہ بتائیے کاروبار کیسا ہے, کاروبار کیسا ہے؟ کہنے ٹھیک ہی لگتا ہے. عرفان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہی لگتا ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے تو آپ کے کہنے سے ہم جا رہے ہیں. دعوت میں گئے جا کے, چونکہ عرفان صاحب نے کہا تھا, فیروز صاحب دعوت میں کھا کے چلے آئے, واپس آئے کچھ دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی عرفان صاحب سے. کہا بھیا ذرا پھر تحقیق کرو, پھر تحقیق کرو. کہا کیوں؟ کہا میری نماز شب چھوٹ گئی ہے. نماز شب, فیروز صاحب کہنے لگے کہ میں نماز شب کا پابند تھا, نماز شب چھوٹ گئی ہے. تو عرفان صاحب نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا سارا کاروبار اچھا تھا, تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر تھا, خراب تھا. تو کہا تھوڑا سا خراب تھا تو فیروز صاحب دعوت کھا کے چلے آئے تو اثر کیا ہوا؟ نماز شب چھوٹ گئی. تو جہاں تھوڑا سا خراب ہو, جب وہاں نماز شب چھوٹ جاتی ہے, جہاں پورا کا پورا حرام ہو تو وہاں اسلام کہاں رہے گا؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد. تو جناب حنیف سے مولا نے فرمایا حنیف
پہلے تحقیق کرو، جستجو کرو، ہر دعوت میں جا کے کھا کے نہ چلے آؤ۔ اور اس کے بعد کہا اچھا غور کر لینا، توجہ کر لینا، تمہارا مولا، جملے سنیے اپنے مولا کے، تمہارا مولا صرف 2 سوکھی روٹیاں اور 2 کہنہ لباس، 2 پرانے لباس پہ اکتفا کرتا ہے۔ یعنی دنیا سے صرف کیا لیا ہے؟ 2 پرانے لباس اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے 2 سوکھی روٹیاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر مولا کائنات کے تم مدد کرنا چاہتے ہو، توجہ، مولا کائنات کہتے ہیں حنیف اگر تم اپنے مولا کی مدد کرنا چاہتے ہو تو حکومت کے ذریعے مدد نہیں چاہتا ہوں، مدد اگر چاہتا ہوں تو تقوی اور پارسائی میں مدد چاہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہاری مدد میری اس وقت مدد ہوگی جب میری طرح تم بھی تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ۔ علی کو مانتے ہو، علی کو نہیں علی کی نہیں مانتے ہو۔ ہم سب سے زیادہ علی کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، کاش کہ ان کی باتوں کو بھی ماننے لگے جیسے مولا چاہتے ہیں۔ سوکھی روٹی کھاؤ۔ اب یہی ایک جملہ اور آ گیا ہے، جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، حواریوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے کیا دیکھا؟ ایک بستی ویران پڑی ہوئی، سب لوگ مر گئے۔ کہا پروردگار کیا ہوا؟ کہا آواز دو کسی کو۔ آواز دی جناب عیسیٰ نے، اس لیے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنا جانتے تھے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا کیوں بلایا؟ کہ اس لیے بلایا، یہ بتاؤ یہ کیوں مر گئے؟ کہ حضور سب پاک طہارت نجاست اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دوسرے طاغوت کو دوست رکھتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو دوست رکھتے تھے، دنیا پرست تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، نجس پاک کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم ہی کیوں آئے ہو اکیلے؟ باقی اور کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کے خالی ساتھ میں رہتا تھا، میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کے خالی ساتھ میں رہتا تھا۔ تو یہ نہ سوچئے گا کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں، عذاب اگر ان پہ آ رہا ہے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ سوچے کہ ہم تو بچ جائیں گے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ برائی کر رہا ہے، فلاں یہ برائی کر رہا ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو اپنے اچھے سے رہ رہے ہیں۔ نہیں، جناب عیسیٰ نے کہا کیوں تم پہ عذاب آیا؟ کہ میں بھی جہنم میں ایک بال سے لٹکا ہوا تھا، بال سے جہنم میں لٹکا ہوا تھا میں بھی، لیکن چونکہ میں ساتھ میں رہتا تھا اس لیے بال سے لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ نے آواز دی تو اللہ نے کہا جاؤ، عیسیٰ پکار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کہیں سے بھی آواز دے، صلوات دیجیے۔ کہیں بھی آواز دے تو آنا پڑے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ وہاں سے آواز دی تو کہاں سے آئے؟ جہنم سے نکل کے آگے، چونکہ نبی آواز دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جہاں بھی ہو، جس وقت بھی پکارے تو آواز پہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور جو نبی ہی کو زندگی میں چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں، وہ کہاں سے نبی کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جملہ سنیے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں سنو اے حواریو، جو حواری ان کے ساتھ میں تھے، حواری کہتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ میں رہنے والوں کو، کہ جو ان کے ساتھ میں تھے انہوں نے ایک جملہ کہا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ کہا سنو، ان کو دیکھ لیا، سن لیا، ان کا عالم کیا ہوا ہے، سب کے سب جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ حواریوں سے کہتے سوکھی روٹی کھاؤ، سوکھی روٹی کھاؤ۔ مزبلہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا رہتا ہے، سامنے روڈ پہ ہے نا، یہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں جا کے سو جاؤ، نرم تکیے پہ نہ سو، نرم بستر پہ نہ سو، کوڑے پہ جا کے سو جاؤ، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر نجات چاہتے ہو، توجہ چاہتا ہوں، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھو تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور الناس من وقف عند الشبہہ، متقی ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شک کی چیزوں سے بچا کے رکھے۔
تقوی اس کے پاس آئے گا جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہو، شک کی چیزوں سے بچا رہا ہو۔ میں نے پوچھا عام مجھے بتائیں قرآن کس کے لیے آیا ہے، کہیں کے لیے آیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ توجہ، قرآن ہدایت کے لیے آیا، لیکن ہر ایک کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، کیا 73 کے 73 کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے پہلا پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے، ایرا غیرہ کو ہدایت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ متقی کون لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہو، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہوں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں خود نہ کھاتے ہوں بلکہ خود دوسروں کو کھلا کے کھاتے ہوں۔ یہ تقوی کی پہچان ہے، متقی کی پہچان ہے۔ تو میرے عزیزو بتاؤ قرآن کس کے لیے ہدایت؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ جنت کس کے لیے بنی؟ کس کے لیے؟ ہم سب بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہماری جنت ہمارے باپ کی جنت سب ہے، ٹھیک ہے ملے گی، لیکن ایسے اگر پوچھئے قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا کس کے لیے بنی ہے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک اٹھا کے جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے، سنواری گئی ہے، سجائی گئی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جب تک تقوی نہیں آئے گا اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ مولا علی سب کے امام ہیں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، کہ میں ہر ایک کا امام نہیں ہوں، انا امام المتقین، میں متقین کا امام ہوں۔ اور قرآن میں بھی ہے ربنا واجعل للمتقین اماما، پروردگار ہمیں ایرا غیرہ کا امام نہ بنانا بلکہ جو متقی ہو ان کا امام بنانا ہے، جو متقی ہوں ان کا امام بنانا۔ آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا ذرا، توجہ، عمل، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہر ایک کا قبول ہو رہا ہے؟ جو بھی نماز پڑھ رہا ہے کیا ہر ایک کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اگر عمل بھی قبول کرتا ہے تو صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے، ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ اب لفظوں کو بدل رہا ہوں، غور کیجئے گا، اللہ کی نظر میں ہر انسان بڑا بننا چاہتا ہے، محترم بننا چاہتا ہے، عزت والا بننا چاہتا ہے۔ کیا ہر ایک انسان اللہ کی نظر میں محترم ہے، مکرم ہے؟ ہر ایک نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنا جتنا تقوی جس کے پاس ہوگا اللہ کی نظر میں اتنا ہی وہ محترم ہوگا، اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا۔ تقوی کم ہے تو اللہ کی نظر میں کم محترم ہوگا، تقوی زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں اتنا ہی محترم ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ لفظوں کو اگر بدل دو، یعنی اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو متقی بنو، اپنے عمل کو قبول کرانا چاہتے ہو تو متقی بنو، مولا کو امام ماننا چاہتے ہو تو متقی بنو، جنت پہ جانا چاہتے ہو تو متقی بنو۔ اگر متقی نہیں ہو، نہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، نہ جنت پہ جانے کا استحقاق ہے، نہ مولا کائنات ہمارے امام ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ من قام علی الفرائض، عبادت گزار ترین انسان وہ ہے جو واجبات ہیں ان کو ادا کر رہا ہو۔ سب سے اہم واجب من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، یہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ کفر اختیار کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، چونکہ یہ ایام اضحیٰ کا آج آخری شب ہے، آخری شب ہے ایام اضحیٰ کی، کل آخری دن ہوگا۔ کربلا سے متعلق آپ نے بہت سے پیغامات سنے ہیں، لیکن اس جملے کے ذیل میں ایک جملہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن عسکری اعبد الناس من قام علی الفرائض، عبادت گزار ترین انسان وہ ہے جو واجبات کو ادا کر رہا ہو، واجبات کو قائم کر رہا ہو، واجبات سے غافل نہ ہو رہا ہو۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز واجب میں۔ اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد تو سارے اعمال رد۔ اب کربلا سے متعلق نماز تو واجب ہے، ہر انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن کربلا ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟
توجہ، کربلا ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ بتائیے امام حسین نے نماز ظہر کس حال میں پڑھی ہے؟ توجہ چل، نماز ظہر امام حسین نے کس حال میں پڑھی ہے؟ ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھا، کہا مولا اول وقت نماز ظہر ہے۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے دعائیں دی اور کہا ابو ثمامہ سیداوی تمہارا شمار اللہ نماز گزاروں میں کرے، چونکہ تم نے ہمیں نماز کو یاد دلایا۔ تو جو یاد دلائے جب وہ نماز گزاروں میں شامل ہے تو جو اول وقت پڑھ رہا ہو ہے۔ امام نے وقت تیروں کے برستے ہوئے سائے میں نماز پڑھی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو، مجلس سے کرنا الگ ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کوشش یہ کرو کہ اول وقت نماز پڑھو۔ یہ میرا پیغام ہے۔ میرے پیغام سے مطلب یعنی حسین کا پیغام ہے، اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اول وقت برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھ کے بتایا کہ جب ہم برستے ہوئے تیروں میں اول وقت نماز پڑھ سکتے ہیں تو تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو اس نماز سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اور یہی ایک جملہ کہوں گا کہ جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کا صلہ اس کو کیا ملتا ہے؟ چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز نورانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے پروردگار جیسے اس نے مجھے نورانی بنایا ہے تو بھی اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نماز جس کے لیے دعا کر رہی ہو تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اور اگر انسان نماز آخر وقت میں پڑھ رہا ہے، غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یہی نماز جب اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو سیاہ چہرے کے ساتھ جاتی ہے، تاریک چہرے کے ساتھ جاتی ہے، اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے پروردگار جیسے اس نے مجھے سیاہ چہرہ کیا ہے تو بھی اس کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ تو جب پڑھنے والوں کا یہ عالم ہے کہ سیاہ چہرہ ہوگا تو جو بالکل نماز پڑھ ہی نہ رہا ہو، نماز کے قریب ہی نہ ہو، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، نماز آخر وقت میں نہ پڑھیے، اول وقت پڑھیے۔ اس لیے کہ ایک شخص ایک بزرگ عالم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں بہترین گھر چاہتا ہوں، بہترین شریک حیات چاہتا ہوں، بہترین کاروبار چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، بہترین کاروبار مل جائے گا، بہترین شریک حیات مل جائے گی، بہترین گھر مل جائے گا۔ اور اس نے اول وقت نماز پڑھنا شروع کی تو بہترین کاروبار ملا، بہترین شریک حیات ملے، بہترین گھر ملا۔ یعنی اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں آ کے مجھے یاد کرتے رہو گے، جیسے جیسے دعا مانگتے جاؤ گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا جاؤں گا۔ لیکن اول وقت آنا، اس لیے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ دوسرا پیغام جو کربلا نماز کے متعلق ہمیں دیتی ہے، پہلا پیغام اول وقت نماز پڑھو، دوسرا پیغام امام حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا۔ سب جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ان حالات میں بھی بہن زینب نماز شب پڑھے گی۔ تو جب جناب زینب ان حالات میں نماز شب پڑھ سکتی ہے تو تم بھی تو اسی کے چاہنے والے ہو، تم بھی تو حسین کے ماننے والے ہو، تمہیں بھی نماز شب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو آپ سوچیے، جناب زینب نے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، سوچیے غور کیجئے کہ کن عالم میں جناب زینب نے نماز شب پڑھی ہے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کبھی آپ کو اس طرح عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو کیا کہا تھا؟ مصائب نہیں ہے، کیا کہا تھا؟ بیٹا یزید کے یہاں سے آب و دانہ اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اور اب مجھ میں طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ تو جب آپ کی شہزادی مجلس کس کی دین ہے؟ یہ جو آپ یہاں اتنے جمع ہوئے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ کس نے مجلسوں کی بنیاد ڈالی ہے؟ بتائیے کس نے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نا۔ تو ایک کو تو آپ اتنے شان سے منائیں ہیں، ایک کو آپ اتنے شان سے منائیں، اور جس کے لیے حسین اپنی بہن سے سفارش کریں
کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ نماز ظہر میں فراموش نہیں کرنا, مغربین میں مجھے فراموش نہیں کرنا, نماز صبح میں فراموش نہیں کرنا, بلکہ نماز شب میں فراموش نہیں کرنا. اس کا مطلب حسین کہنا چاہتے تھے کہ دو پیغام نماز کے متعلق ہے, ایک نماز اول وقت پڑھنا اور دوسرے کبھی نماز شب سے غافل نہ ہونا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. تو عزیزو آپ سوچو ذرا, پہلا جملہ اور الناس من وقف عند الشبہ, متقی ترین انسان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو شک کی چیزوں سے محفوظ رکھے. دوسرا جملہ اعبد الناس من قام علی الفرائض, عبادت گزار ترین انسان وہ ہے جو واجبات کو ادا کر رہا ہو. ازہد الناس من ترک الحرام, زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو چھوڑ رہا ہو, حرام چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا ہو. یعنی اگر زاہد بننا چاہتے ہو تو اس وقت زاہد بنو گے جب حرام کو قریب نہ جا رہے ہو, حرام کو ترک کر رہے ہو. واشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب, قوی ترین انسان, طاقتور ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں پہ کنٹرول رکھتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہو, تو وہ قوی ترین انسان ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. بس ایک چھوٹا سا واقعہ, اگر انسان بچانا چاہے تو اپنے آپ کو کس انداز سے بچا سکتا ہے. بہت سے راستے بچانے کے, توجہ کیجئے گا. یعنی انسان گناہ کر سکتا ہے, سامنے والا آمادہ ہے, بالکل تیار ہے کہ میرے ساتھ گناہ کیا جائے, لیکن ایسے موقع میں اگر جوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو یہ انسان قوی ترین انسان ہے, طاقتور ترین انسان ہے. ایک لڑکا دکان پہ کام کرتا کپڑے کی, ایک عورت گئی, خوبصورت لڑکی جوان عورت ہے, گئی دکان پہ کپڑا خریدا, بہت کپڑا خرید لیا. کپڑا خریدنے کے بعد نیت خراب تھی لڑکے سے, اس سے کہا کہ اس لڑکے سے بولو, مالک سے کہا کہ یہ کپڑا میرے گھر پہنچا دے. وہ لڑکا کپڑا لے کے اس کے گھر آیا, کہا یہاں نہیں اندر پہنچاؤ. جیسے اندر کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند کر لیا. کہا کیوں بند کر رہی؟ کہا میں نے کپڑے کے لیے تھوڑے بلایا, خالی گناہ کے لیے تمہیں بلایا ہے, گناہ کے لیے بلایا, سمجھ رہے ہیں, گناہ کے لیے بلایا. کہا میں نہیں گناہ کروں گا. کہا نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, شور مچا دوں, مجبور تمہیں ذلیل کروں گی, رسوا کروں گی. جب اس نے سوچا کہ میں بالکل مجبور ہوں, کوئی راستہ نہیں ہے, دیکھیے گناہ سے بچنے کا طریقہ, کہتا اچھا سوچو تھوڑی دیر رکو, دروازہ کھولو, میں ٹوائلٹ ہو کے آتا ہوں. ذرا توجہ, ٹوائلٹ ہو کے آتا ہوں, پیخانے ہو کے آتا ہوں. تو پہلے زمانے پیخانے کیسے تھے دیہاتوں میں سب جانتے ہیں کہ قدمچے ہوتے تھے, اٹھانے والے اٹھا کے آگے لے کے جاتا تھا, سویپر پیخانے صاف کرتا تھا. تو پیخانہ بالکل بھرا ہوا تھا اوپر, یہ گیا پیخانے میں, اس نے کہا بچنے کا یہی ایک راستہ ہے, اپنے اوپر باقاعدہ گندگی پوری ڈال لی, اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا تو اس کے اوپر بدبو آ رہی تھی. عورت نے کہا دروازہ جلدی سے کھولا, کہا باہر نکلو کمینے, جاؤ یہاں سے ذلیل, بھگا دیا اس کو. تو لوگوں نے دیکھا بھائی تمہاری حالت کیا ہے؟ کہ جہنم کے شعلوں سے نکل کے آ رہا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا, اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنا چاہے تو اس کے بہت سے راستے ہیں. یہ بھی ایک راستہ سمجھ میں آ گیا کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا نجاست تو بدن پہ لگی ہے, لیکن جہنم کے شعلوں سے محفوظ رہا. تو میرے عزیز امام فرماتے من ترک الذنوب اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب, جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے وہ انسان طاقتور ترین انسان ہے. تو اس سے طاقتور ترین کون انسان ہو سکتا ہے جو جہنم کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا کے لے کے آ گیا ہو. تو یہ امام پیغام دینا چاہتے ہیں. اور آخر بس ایک جملہ, ایک باواز بلند صلوات بھیجیے. یہی ہمارے 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. 11ویں امام فرماتے ہیں مومن کی 5 علامتیں. پہلی علامت یہ ہے کہ ہر کام میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے, اس لیے کہ نبی کائنات نے فرمایا ہے
کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اگر بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ہر کام کے شروع میں کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ دوسرا، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب سجدہ کرے تو خاک شفا پہ سجدہ کرے، خاک شفا پہ سجدہ کرے۔ اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ انسان جس مٹی پہ سجدہ کرے گا یا جس جگہ پہ سجدہ کرے گا وہ جگہ یا مٹی اس کے لیے گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا ہے۔ ہماری نظر میں کربلا کی مٹی سے افضل کوئی مٹی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں تاکہ یہ گواہ بن سکے کہ ہاں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو دوسرا جملہ خاک شفا پہ سجدہ کرے۔ تیسرا جملہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 11 امام فرماتے ہیں کتنی نماز ہے؟ 51 رکعت۔ 17 تو پڑھی نہیں جاتی ہے، 17 واجب ہے جو وہ تو پڑھی نہیں جاتی، تو 51 کہاں سے پڑھیں گے؟ لیکن مولا نے فرمایا 51 رکعت نماز اگر پڑھتا ہے تو وہ مومن کی علامت ہے۔ مولانا غلام حسین ناصری، محمد حسین ناصری خدا غریق رحمت کرے، بزرگ علماء میں تھے، نجف ہاؤس کے استاد تھے۔ ایک دن بچوں سے پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے جملہ کہا کہ دیکھو مومن کی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھے، 51 رکعت نماز پڑھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ روز پڑھو، لیکن کم از کم 2-4 دن پڑھ لو تاکہ 2-4 دن والے ہی مومن بن جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چاہتے ہیں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، 51 یعنی 17 تو واجب ہے ہی، اس کے بعد پھر نافلہ ظہر، نافلہ صبح، نافلہ مغرب اور 11 رکعت نمازیں سب ملا کے 51 رکعت ہوتی ہے۔ تو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، تو یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ اور آخری علامت یہ ہے کہ شب چہلم کے دن زیارت 40 پڑھتا ہو، یعنی زیارتوں میں بھی زیارت 40 پڑھنے کا عجیب الگ طریقہ ہے۔ ویسے تو آپ مومن تب بھی ہیں جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں، عاشورہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن روز 40 مولا فرماتے ہیں کہ یہ 5 ہی علامت یہ ہے کہ روز 40 زیارت 40 پڑھے، یعنی چہلم کے دن زیارت 40 پڑھتا ہو، تو یہ مومن کی 5 علامتیں ہیں جو امام نے فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز میں کم از کم 1 دن والے، 2 دن والے، 4 دن والے پڑھ کے دیکھیے کہ ہم پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، اور تھوڑا تھوڑا اگر عادی بنائیں گے اپنے آپ کو تو ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ آپ انشاءاللہ مکمل مومن بن جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آج یہ ایام اعزا کی آخری شب ہے۔ انشاءاللہ آپ نے 2 مہینے 7 دن بڑے فضائل سنے ہوں گے، بڑی روایتیں سنی ہوں گی۔ اپنے آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں رہنا چاہیے، اپنے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ نے اتنے دن سنا ہے، بتائیے کوئی روایت تو بتا دیجئے، کوئی حدیث تو بتا دیجئے، تو کم از کم کچھ سنا سکے کہ ہم نے فلاں سے یہ سنا تھا، یہ اچھی بات تھی، اس سے یہ سنا تھا۔ لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں یاد رکھا ہے تو پھر آپ کا فائدہ ثواب تو ملے گا آپ کو، لیکن اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے یہ پوچھ سکتے ہیں مولا۔ لیکن عزیزو، آج 2 پرسے پیش کرنا ہے۔ ایک تو ایام اعزا کا آخری دن ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، اور دوسرے امام وقت کو آپ کو پرسہ پیش کرنا ہے کہ آج ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے۔ تو پہلے آپ سوچیں، یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا ہے تو بشیر ابن جزلم سے جناب امام سجاد نے کہا، بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کرتا ہے؟ کہا مولا میں بھی شاعری کرتا ہوں۔ کہا جا کے مدینے میں خبر کر دے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ بشیر مدینے سے ہوتے ہوئے گلیوں میں گزر رہا تھا، جیسے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو جناب ام البنین سامنے آ جاتی ہے۔ کہا بشیر کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہاں بشیر کہتا میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی، حسین شہید کر دیے گئے، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ کہا بتاؤ میرا بیٹا عباس، کہا حسین شہید ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ میرا بیٹا، کہا وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہا دوسرا بیٹا وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہا بتا حسین پہلے مارا گیا
یا عباس پہلے مارا گیا. کہا بی بی عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے ہیں, حسین بعد میں شہید ہوا ہے. ایک ایک کے بارے میں بی بی پوچھتی جاتی ہے. اس کے بعد کہتی ہے بی بی بتا بشیر قافلہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ کہا مدینے کے باہر قافلہ ہے. بی بی جناب زینب کے پاس آتی ہے. کیا عالم دیکھا جناب زینب کا؟ بال سفید ہو چکے ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہے, چہرہ بدلا ہوا ہے, بال سفید ہے, کمر خمیدہ ہو چکی ہے. ام البنین ضعیفی کا عالم ہے. آگے کہتی ہے بی بی اے ضعیفہ پتہ زینب کون ہے؟ اے بی بی بتا زینب کون ہے؟ کہا میں ہی زینب. کہا نہیں تو زینب نہیں ہو سکتی ہے. ارے میری زینب جوانی کے عالم میں تھی, جوان تھی, تو بوڑھی ہو گئی ہے, تیرے چہرے پہ جھرری آ گئی ہے, تیرے بال سفید ہو چکے ہیں, تو زینب نہیں ہو سکتی. کہا اماں میں ہی زینب ہوں. میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا, میرا حسین مارا گیا, عباس کے بازو قلم ہو گئے, علی اکبر برچی کا پھل کھا چکے, قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا. میں ایک مرتبہ زینب اپنی اماں کے گلے مل کے باہر ڈال کے کہتی اماں پہچانو میں ہی زینب ہوں, میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہے, میں بازار کوفہ و شام سے ہو کے آئی ہوں. پھر منزل آگے آتی ہے. بشیر محمد حنفیہ کے پاس پہنچا. محمد حنفیہ نے پوچھا بشیر کیسی خبر لے کے آئے ہو؟ کہ حسین مارا گیا, حسین شہید کر دیے گئے. کہا کون بچا ہے؟ کہا سید سجاد آئے ہیں. جناب حنیفہ حنفیہ سجاد کے پاس آتے ہیں. جیسے دیکھا کہ ایک ضعیف انسان ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. کہا ایھا الشیخ اتعرف علی ابن الحسین, اے بزرگ کیا تو علی ابن الحسین کو پہچانتا ہے؟ یعنی چچا ہے لیکن سید سجاد کو نہیں پہچان رہا ہے. کیا آپ سید سجاد کو پہچانتے ہیں؟ کہا چچا میں ہی سید سجاد ہوں. کہا یہ کیسا عالم ہو گیا ہے, کمر خمیدہ ہے اور آپ بال سفید ہو چکے ہیں, آپ سید سجاد نہیں ہے. کہا چچا میں ہی سید سجاد ہوں. جیسے سجاد اٹھے محمد حنفیہ نے گلے میں باہیں ڈالنا چاہی. کہا چچا آہستہ. کہا کیوں؟ کہا توق خاردار کا زخم, توق خاردار کا زخم ابھی تک تازہ ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرے کو پرسہ پیش کیا. یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا. جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھی, روزے رسول پہ آئی. آنے کے بعد کہتی ہے نانا, اے نانا میں کربلا سے لٹ کے آئی ہوں, میرا حسین شہید ہو گیا. اے نانا اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. دروں سے پشت پہ کاخ کربلا لکھی ہوئی ہے, تاریخ کربلا دروں سے میری پشت پہ لکھی ہوئی ہے. اے نانا پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. آواز آئی ہوگی زینب صبر کرو میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. ہاں عزیزو پرسہ پیش کر لیں, آج آخری شب ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے. امام کا چاہنے والا آنسو بہا رہا تھا. کہا گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو, میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے. عزیزو آخری شب ہے, پرسہ پیش کرنا ہے, پرسہ پیش کر لیں. جناب زینب اپنے گھر پہنچ گئی. ایک وقت آیا کہ جناب زینب سے جناب سجاد کے پاس عبداللہ آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے سجاد زینب سے کہو بہت زمانہ گزر گیا ہے, کم از کم اب تو اپنے گھر چلے. اب اپنے گھر چلے. کہا ٹھیک ہے پھوپا آپ آئے ہیں تو میں شہزادی سے کہوں گا. سید سجاد جناب زینب کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں پھوپا آئے تھے آپ سے گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا میرے لال اگر کہتے ہو تو میں جا رہی ہوں. زینب نے چادر اوڑھی, اپنے گھر سے نکلی, عبداللہ کے گھر پہنچی, صحن خانہ میں جا کے بیٹھ گئی. عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے. ماتم کرنا شروع کیا. وہ زینب جس نے اپنے لاڈلوں پہ ماتم نہیں کیا تھا, سر آئے تھے تب بھی ماتم نہیں کیا, کربلا میں شہید ہوئے تب بھی اپنے لاڈلوں کا ماتم نہیں کیا, صحن خانہ میں بیٹھی ماتم کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے. کہا کون بیوی ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہے؟ زینب نے پلٹ کے دیکھا, عبداللہ ایسا زمانہ آ گیا کہ آپ بھی نہیں پہچان رہے ہیں. ارے میں زینب ہوں. کہا زینب یہ کیسی حالت ہو گئی ہے؟ چلیے گھر کے اندر چلیے. اب جو گھر کے اندر چلی تو کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے مصلے, دو چھوٹے چھوٹے بستر. کربلا کا رخ کیا. اے اونو محمد ابھی تک میں نہیں روئی تھی لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مصلے
کے سامنے تابوت آنے والا ہے۔ کس کا تابوت؟ امام حسن عسکری کا تابوت۔ 12واں امام جب اپنے بیٹے بابا کے پاس پہنچا تو ایک مرتبہ پیاس کا عالم تھا۔ جناب تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن عسکری نے امام زمانہ سے کہا یا سیدی اسقر الماء، اے میرے لال مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا بیٹا سرحا میں پانی پلانے کے لیے موجود ہے، لیکن ہائے حسین اپنے بیٹے سے وصیت کرتا ہے میرے لال جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اسی لیے وجہ ہے کہ سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا